ہم نے خضوع و خشوع کے متعلق کچھ بیان فرمایا تھا کہ نماز میں خضوع و خشوع کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ یعنی کامیابی کب ملے گی نماز میں؟ جب نماز کے ساتھ نماز میں خضوع و خشوع کے متعلق میں نے کچھ بتایا بھی تھا کہ انسان کی کیفیت خضوع و خشوع میں اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ اس کا پورا رجحان صرف نماز ہی میں لگا رہے، نہ اس کو کوئی وسوسہ آئے، نہ اس کو کوئی دنیا کی خیالات آئے۔ اس کے دل و دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم جب نماز پڑھو تو یہ خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس متعلق میں نے آپ سے کچھ بتایا تھا۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کچھ بیان ہے۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی تبدیل ہو جاتا، اور آپ پر لرزلہ طاری ہو جاتا، یعنی آپ لرزنے لگتے، خوف زدہ ہو جاتے۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پہاڑوں پر کیا تھا اگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات یہ اندازے دیکھیے کہ حضرت مولا کائنات جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ان کی حالت و کیفیت تبدیل ہونے لگتی، آپ کے اوپر لرزہ طاری ہونے لگتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے، وضو کرتے تو آپ کے چہرہ متغیر ہونے لگتا، آپ کا پیشانی، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ الگ الگ طریقے سے چہرہ بننے لگتا۔ تو آپ کے گھر والے پوچھتے کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ جب نماز کا ارادہ کرتے، وضو کرتے تو آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی؟ تو آپ اپنے گھر والوں سے کہتے کہ آپ کو نہیں معلوم میں کس کے بارگاہ کی طرف جانے والا ہوں، کس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ کیفیت ہے خضوع و خشوع کی۔ حضرت حاتم اسم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پرسکون ہو جاتے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پرصراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملکوت موت کو پیچھے، اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا ہوں، دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سر پا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جاننا کہ میرے نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ محترم حضرات یہ دیکھا، یہ اللہ والوں کا انداز نماز دیکھیے کہ حاتم اسم
سے روایت ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے جاتے تو وہ اپنے اعضاء کو پرسکون کر لیتے، اتنا اطمینان کر لیتے اور اپنے خیال میں کرتے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے کعبہ ہے اور پرصراط کو قدموں کے نیچے جنت کو دائیں طرف، دوزخ کو بائیں طرف، ملک الموت کے پیچھے، اور اپنی نماز کو اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ یہ میری نماز آخری نماز ہے۔ یہ اللہ والوں کا انداز نماز دیکھیے۔ یہ خیالات، یہ دماغ میں جب یہ خیالات ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اللہ اس کے بعد میں اگلا نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تو یہ اگر انداز نماز ہوگی تو ہماری نماز میں خضوع و خشوع کل بھرپور شامل ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، خضوع و خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والے کے ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمان نبی ہے، آخری زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے یہاں ہمیں ایک مسجد کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں بیٹھ کر گروپ بندی کریں گے اور دنیا کی محبت کی طرف مائل ہو کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے کا بتایا کہ ایسے لوگوں سے بچا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا، حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسانی سے ہو جائے گا، اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہو تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، بندہ کے لیے 2 رکعتیں نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے بروز قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں، کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اگر کسی کی کوئی نماز میں کمی بیشی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، اس کی کچھ نمازیں کم ہیں، اگر دیکھو اس کی کچھ نوافل ہے تو اس نوافل کے ذریعے ان کی نمازوں کو پورا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نوافل سے دور بھاگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو فرض کی ادائیگی کے ساتھ، سنت کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کی بھی ادا کرنی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت میں ہماری نمازوں میں کی کمی بیشی رہ جائے اور ان نوافل کے صدقے میں ہماری نماز میں جو کمی ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ ہمیں سنت اور فرض کے علاوہ 2 خوب نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسے چور کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام حیرت ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں چوری کون کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں چوری وہ شخص کرتا ہے جو نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، جلد بازی کرتا ہے، جلدی سے رکوع کرتا ہے، جلدی سے سجدہ کر لیتا ہے، فوراً 2 رکعت 4 رکعت نمازیں جھٹ پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، فوراً مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو
تو یہ لوگ نمازوں میں چوری ہیں، اور ان کے لیے بڑی وعیدیں بھی آئی ہے حدیث میں. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنا غلط اور کتنا گناہ والا کام ہے. بروز قیامت میں یہ نمازیں ہماری مقبول بھی نہیں ہوگی، یہ نمازیں ہمارے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جلد بازی میں خضوع و خشوع شامل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا نے کہ کتنے اطمینان سے نماز پڑھا کرتے تھے، کتنا اطمینان سے پرسکون ہو کر. یعنی مولا کائنات کا تو یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضور کہتے مولا کائنات کو تیر لگ جاتی ہے آپ کے قدموں میں، تو لوگ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی تیر کیسے نکالا جائے. جب اس تیر کو چھوا جائے نا تو بہت درد ہوتا تھا، اتنا درد کہ ان کی چیخیں نکل جاتی تھی. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر یہ تیر کیسے نکالا جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت مولا کائنات کو حکم کیجیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کچھ نمازیں ادا کر لیں. حضور قربان جائیے مولا کائنات پر. جب حضور مولا کائنات نے نماز کا ارادہ کیا، نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، اتنے اطمینان سے انہوں نے نماز پڑھی اور اتنے اطمینان سے صحابہ کرام نے تیر کو نکال لیا اور ان کو ذرا برابر بھی معلوم نہیں ہو سکا. تو دیکھیے وہ تکلیف جو عام وقتوں میں چیخیں نکل جاتی تھی، لیکن مولا کائنات کی نماز کا جب وقت ہوتا وہ نماز اس طریقے سے مشغول ہو کر خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ لوگ سر بھی قلم کر دیں تب بھی ذرا سا اف تک بھی نہ آئے. تو یہ تیر ان کے قدم میں مبارک میں لگی ہوئی تھی. تو لوگ صحابہ کرام پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیسے نکالا جائے اس تیر کو. تو وہ لوگ حضرت مولا کائنات نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ آسانی سے تیر نکال دیا کرتے تھے. محترم حضرات، بات یہ ہے کہ نماز افضل ترین عبادات ہے. ایمان و عقیدہ درست کر لینے کے بعد سب سے پہلے جو رکنے ہوئی ہے وہ نماز ہے. کہ مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو فرضیت لاحق ہوتی ہے وہ نماز ہے. نماز فرض عین ہے، نماز چھوڑنے والوں کے لیے بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں. لیکن بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لینے کے باوجود بھی ان کو دیکھا جاتا ہے کہ برائیاں ان کے اندر موجود ہیں. غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تکبر بھی رہتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے کو گیرا سمجھنے لگتے ہیں. کیونکہ نماز تو جب بندہ پڑھتا ہے نا، نماز تو انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہے. جب بندہ صحیح طریقے سے خضوع و خشوع سے نماز پڑھنا شروع کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق، تو یقین مانے وہ بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کی عادات بدلنے لگتی ہے، کیونکہ وہ نیکوں کے فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اور اللہ کے محبوب کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی انہیں دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ کے محبوب بندوں کا فہرست وہ ہے کہ جب ان بندوں کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، یہ وہ اللہ والے ہیں. وہ نماز کی لذت ایسی ہوتی ہے. وہ صحابہ کرام کو دیکھیے، خواجہ غریب نواز کو دیکھیے، اللہ کے مقدس ولیوں کو دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سنیے، اور جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں ہمارے ہندوستان میں اور غیر ملک میں، ان کے بارے میں واقعہ سنیے کہ وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. ان کی نماز میں جیسے وہ نماز کی لذت حاصل کرتے تھے نا، ویسے ویسے ان کی دنیاوی زندگی تبدیلیاں ہونی چلی جاتی تھی. تو لوگ نماز اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ آج دیکھا جاتا ہے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا جانیں. ایک خیالات ہوتی ہے، یہ وسوسہ ہے شیطان کا. آپ نے نہیں دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جنگل میں جا کر کئی 40 سال تک نمازیں پڑھی، 40 سال تک نمازیں پڑھی. ابلیس آ کر آپ کو بہکانے لگا، عبد القادر تمہیں اب نماز اور کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیطان ہے، شیطان آپ کو گناہ کرتا ہے، انانیت کر دیتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھاکہ تہی کرتے ہیں اور بڑی برائیاں کرتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں یار یہ نمازی ہو کر ایسا کام کر رہا ہے. تو لوگ تو یہ خیال ہے کہ جو نمازی ہیں ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہمارے مولانا اور حافظ، عالم و حافظ سے کوئی غلطی ہوتا ہے لوگ تعجب ہے، حافظ سے غلطی.
حافظ گنہگار، عالم گنہگار، عالم نماز چھوڑ رہا ہے، حافظ نماز چھوڑ رہا ہے، کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک حافظ ہو کر نماز نہیں کر سکتا، ایک عالم ہو کر غلطی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر درگزر ہو گیا انسان ہے، لیکن اس کو آگاہ کر جان بوجھ کر غلطی کرنے والا جن غلط کام کرنے والا ہے۔ تو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز کر لینے کے بعد فوراً باہر چلے جاتے ہیں، فوراً اتنی تیزی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں کہ گھر میں جا کر سنت اور نفل ادا کریں گے، لیکن کچھ لوگ جا کر چائے خانوں پہ، بازاروں میں، دوستوں یاروں پہ کچھ وقت بتا کے تب جا کر اپنے کاموں میں جاتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے بروز قیامت میں جب نماز کا سوال کیا جائے گا نا، تو اس وقت آپ ایسے سر اٹھا پاؤ گے؟ کبھی نہیں اٹھا پاؤ گے، کیونکہ جو نمازوں کا فہرست ہے، نمازوں کی جو اکاؤنٹ ہے، اس میں اگر کمی ہوگی تو آپ کیسے منہ چہرہ ملا پاؤ گے؟ نہیں ملا پاؤ گے۔ تو ان صحابہ کرام کے بارے میں سوچئے جو نماز پڑھتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، اور یقین مانو جس دن آپ یہ مان لیں گے کہ پتہ نہیں اس کے بعد میری حیات باقی رہے کہ نہ رہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو خضوع و خضوع کا مطلب یہی کہ آپ اپنے نمازوں کو اس طریقے سے پڑھیے کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر سجدے کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، رکوع کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، قیام کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یہ سمجھ کے نماز ادا کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ